الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان استدار على هيئته يوم خلق السماوات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغمون فيه صاحبهما وهما الصحة والفراغ. صدق اللہ و صدق برادران اسلام. حرمت والے مہینوں کے بارے میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی. یہ کہ وہ کون سے ہیں اس کا بیان پہلی مجلس میں کر چکا ہوں، اور ان میں سے آغاز سال جس مہینے سے ہوتا ہے وہ محرم الحرام ہے، حرمت والا ہے محرم کا. زمانہ جاہلیت میں ہزاروں سال پہلے بعثت نبوی سے لوگ حرمت والے مہینوں کی قدر کرتے. یہ بات آج کی مجلس میں پہلی بات ہے، اور ہمیں سب کو جاننا چاہیے کہ حرمت والے مہینوں کی حرمت یا عظمت صرف مسلمان ہی نہیں کرتے، اہل قرآن ہی نہیں کرتے، بلکہ اہل تورات و انجیل اور جاہلیت کے مشرکین بھی کرتے ہیں. اتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمیں ان کی عظمت اور حرمت کا آج احساس نہ ہو. اور کیا حرمت تھی ان کے ہاں کہ وہ لوگ چوری، چکاری، ڈکیتی، جدال، قتل، قتال یہ سب بند کر دیتے. میرا آپ سے سوال ہے کہ ہر سال محرم کے اندر حکومتوں کو بڑی محنت اور کوشش سے امن کو قائم رکھنا پڑتا ہے، جبکہ ہر مومن جو اللہ اور رسول کو ماننے والا ہے اسے تو ان مہینوں میں خود بخود ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ امن سے رہے. تو یہ پہلا نقطہ ہے جو آپ حضرات کو جاننا چاہیے اور دل سے ماننا چاہیے حرمت والے ان مہینوں کی حرمت کو، کہ کاش کہ ہم بھی ان کی حرمت اور عظمت کو جانیں. جب ہم نام ہی نہیں جانتے تو کہاں حرمت کو جانیں گے. تو جاہلیت کے لوگ، آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک قبیلہ بحرین سے مسلمان ہونے کے لیے آیا، اور انہوں نے رسول اللہ سے تعلیمات حاصل کی، اور پھر فرمایا انہوں نے کہ یا رسول اللہ ہمیں کچھ ایسی باتیں بتا دیں جو ہم اپنے پچھلے جو ہمارے گھروں میں ہیں ان کو جا کر بتائیں، کیونکہ ہمارے لیے آپ تک سفر کرنا سوائے حرمت والے مہینوں کے ممکن نہیں. سوچیں آج امت مسلمہ اور خیر امت کے افراد کہ کن فتنوں میں وہ مبتلا ہو چکے ہیں کہ امن ہی باقی نہیں رہتا. تو حرمت والے مہینوں میں مشرکین اور ان کے قبائل جن کی معیشت کا دار و مدار ہی عام طور پر لوٹ مار پر ہوتا تھا، اور مسافروں کو لوٹنا ان کا مشغلہ تھا، بلکہ روزی روٹی کا ذریعہ تھا، اس کے باوجود وہ لوگ ان کاموں سے باز رہتے، نہ خون خرابہ کرتے، نہ قتل و قتال کرتے، نہ غارت کاری کرتے، لحاظ رکھتے ان 4 مہینوں. مگر ایک بات ان میں تھی، یہ بھی سمجھے آپ تو تاکہ آپ قرآن کی تفسیر کو سمجھ سکیں اس آیت کی، کہ وہ ترتیب قرآنی اور ہدایات رحمانی کی پاسداری نہیں کرتے. اسی لیے یہ سب سے پہلا فرق ہے مومن اور کافر میں، کہ مومن اللہ کے احکام ربانی کی پاسداری کرتا ہے.
فاسق و فاجر یہ اہل کفر نہیں کرتے۔ تو اب وہ لوگ انتظار کرتے تھے کہ حرمت والے مہینے آئیں اور ہم سفر کریں، اور ساتھ یہ بھی کہ حرمت والے مہینے نکلے تو ہم اپنا کاروبار شروع کریں۔ یہ دونوں جانب میرے حضرات غور کریں۔ تو کچھ حرمت والے مہینوں کو نکلنے کا انتظار کرتے اور کچھ داخل ہونے، جن کو سفر کرنا ہوتا بغرض تجارت بغرض علم تو وہ ان کے داخل ہونے کا انتظار کرتے، اور جن کو دوسری گڑبڑ کرنی ہوتی وہ نکلنے کا۔ حتیٰ کہ ایک اور ان میں عادت تھی جس کا قرآن نے ذکر کیا، انما النسیء، نسیء کا معنی عربی میں ہوتا ہے تاخیر کر دینا، مؤخر کر دینا، آگے پیچھے کر دینا۔ تو یہ ایک چیز زمانہ جاہلیت میں تھی۔ کیا؟ مثلاً ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، 3 مہینے تک ہم چھوڑ دیں ہر بات، تو یہ ان پہ گناہ گزرتی۔ تو وہ کیا کرتے؟ وہ کہتے چلو اس دفعہ محرم کی حرمت چھوڑ دیتے ہیں، اس میں ڈکیتی وغیرہ کر لیتے ہیں اور سفر کو حرمت والا مہینہ بنا دیں گے۔ یہ ہے حرمت کو مؤخر کرنا، اپنی دنیاوی مفادات کی خاطر اللہ کے حکم کو پس پشت ڈالنا۔ اے برادران اسلام، غور کریں، ہیلوں سے اللہ کی نافرمانی کے راستے تلاش کرنا، اس کے لیے ہیلے بہانے بنانا، یہ مزاج اہل اسلام کا نہیں ہونا چاہیے، ہمارا نہیں ہونا چاہیے، آپ کا نہیں ہونا چاہیے۔ تو آگے چلیں۔ وہ جب یہ کرتے ہیں کہ حرمت والے مہینے لمبے ہو گئے، 3 اکٹھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، تو ہم محرم میں اپنا کاروبار زندگی شروع کر دیتے ہیں ڈکیتی وغیرہ کا، اور سفر کو اس سال محرم بنا دیں گے، یعنی حرمت والا۔ تو اللہ نے قرآن حکیم میں کہا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ تو کفر میں اور بڑھ کر جسارت ہے کہ اللہ کے زمانوں کو آپ تبدیل کر دیں۔ زمانوں کی حرمت خالق زمانہ، خالق انسان، خالق بشر، خالق امم وہ کرتا ہے، بندہ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول بھی اس حرمت کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ جاہلیت والوں کی ایک عادت ہے کہ آگے پیچھے کر دینا۔ تو اے برادران اسلام، اس مزاج کو بھی سمجھنا چاہیے کہ مومن کا مزاج اللہ کے احکام کے ساتھ کھیلنا نہیں۔ تو یہ کھیل تھی ان کی۔ اللہ نے فرمایا یہ تو تم کفر میں اور بڑھ گئے ہو، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، حرمت والے مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرنا۔ اب اے امت مسلمہ، اپنے اوپر کتنا ہم ظلم کرتے ہیں، ان حرمت والے مہینوں کی پاسداری نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ صاحب جلالین لکھتے ہیں کہ التاخیر بحرمت شہر الی آخر کانت الجاہلیت افعال، کہ جاہلیت کے لوگ یہ کرتے تھے کہ مثلاً محرم کی حرمت کو سفر میں ٹال دیتے، اور ایسے ہی یہ نسی کا عمل کرتے کرتے زمانہ ہی بدل گیا۔ کیا ہو گیا کہ حرمت والے مہینے آگے پیچھے ہو گئے، اور اللہ نے جس روز سے زمین و آسمان پیدا کیے تھے ان میں ترتیب مہینوں کی الٹ پلٹ ہو گئی۔ اور اللہ کا یہ فضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الزمان استدار کہیتی یوم خلق السماوات والارض،
کہ اللہ نے زمانوں کو پھر ترتیب ربانی پہ لوٹا دیا ہے، اور قیامت تک اب جو حرمت والا مہینہ ہے وہ رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں بدل سکتی۔ یہ ہے اعجازانہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ۔ تو یہ میری گزارش ہے کہ اس آیت کی تفسیر کو بھی سمجھ لیں، اور اس امر کو بھی کہ مسلمانوں نے اپنے کیلنڈر کا آغاز ہجری سے کیوں کیا، بلکہ یہ بھی تاریخ میں وارد ہے کہ بعض نے کہا کہ آپ ربیع الاول سے شروع کریں۔ جب حضرت عمر نے ان کے سامنے ایک قصہ آیا جس میں کہا کہ یہ شعبان کی بات ہے، تو انہوں نے کہا کس سال شعبان کی بات ہے؟ تو مسلمانوں کو اپنے حکومتی نظام کے لیے کیلنڈر بنانا پڑا۔ تو یہ اسلامی یا ہجری جسے آپ کہہ دیں یا قمری کیلنڈر، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ایجاد ہوا۔ بعض نے کہا کہ آپ شروع کر لیں ربیع الاول سے، بعد میں رائے دی کہ آپ شروع کر لیں فلاں واقعے سے، بدر، احد، بڑے بڑے عظیم واقعات ہوئے، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ اس کیلنڈر کو ہجرت سے شروع کریں۔ کیوں کہ اگر ہجرت ایک طرف سے یہ ہے کہ مسلمان کمزور تھے، مسلمان مظلوم تھے، مسلمان ان کو خوب تعذیب و تکلیف پہنچائی گئی، تب انہوں نے ہجرت کی۔ تو ایک پہلو اگر ہجرت کا یہ ہے تو دوسرا پہلو ہجرت کا یہ ہے کہ ہجرت کے بعد ہی مسلمانوں کی اسلامی سلطنت کا قیام آیا، فتوحات کا آغاز ہوا، اور وہ دین جس کے لیے طائف اور مکہ میں تکلیفیں اٹھائی گئیں، اس کی تاسیس اور اس کی ترویج ہجرت کے عمل کے بعد ہی پیش ہوئی، کیونکہ جب مسلمانوں نے ہجرت مدینہ فرمائی اور اپنے مال، دولت، وطن سب کو چھوڑا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمت ہوئی کہ اللہ نے اسی مہجر کو، یعنی ہجرت رسول کی جگہ کو اور مدینہ منورہ کو پوری دنیا کے لیے ہدایت کے لیے ذریعہ بنایا۔ تو سب کا اتفاق ہوا کہ ہجرت سے ہی شروع کریں۔ اب پھر ماہ محرم کی کیا اہمیت ہے تاریخی طور پر، اور اس کے کیا آثار اور فضائل و برکات ہیں، تو اسی ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کو آدم کی خلقت ہوئی۔ سن لیں، پہلا انسان یہ محرم کی 10 کو، اور یوم عاشوراء جیسے محرم کی 10 کو ہی اللہ نے جنت کی تخلیق فرمائی، اور اسی عاشوراء کو سفینہ نوح جودی پہاڑ پر ٹھہری، اور اسی کو حضرت موسیٰ اور ان کی قوم نے فرعون سے نجات حاصل کی، اور اللہ نے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کیا۔ اور اسی یوم عاشوراء کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد بہترین روزہ محرم کا روزہ ہے، اور فرض نماز کے بعد بہترین نماز تہجد ہے۔ انشاءاللہ آج کی مجلس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور کچھ بات تاریخی دیگر واقعات کو اگلی مجلس میں بیان کریں گے، تاکہ ہم مسلمانوں کو ان حرمت والے مہینوں کو اسلامی
توجیحات اور تعلیمات کی روشنی میں گزارنا چاہیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ہر عمل کو مقبول بنائے اور سنت نبویہ، تعلیمات پیغمبر اور سلف صالحین امت، صحابہ تابعین اور ان کے بعد ان کی اتباع میں اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ یہی عین اسلام ہے، یہی عین شریعت ہے، اور یہی ہم سے مطلوب ہے ہمارے خالق کی طرف سے۔ ہم پتہ نہیں کن چیزوں میں الجھ گئے ہیں، اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ واہ دعوانا